الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أسفارة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأخرجت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فاتبعوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا ويخرجكم. رواه أبو داود. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ایک چوہا، ایک وہ جو ہوتی ہے اس کو کیا ڈیبٹ جس کو کہتے ہیں پتیلا، وہ کھینچتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس چٹائی پر جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس پر اس کو ڈال دیا، اور اس میں سے اتنی جگہ جل گئی جتنا درہم کے برابر، جوانی کے برابر جگہ وہ جل گئی. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان جس طرح اس نے یہ کیا ہے، اس چوہے نے یہی حرکت کرتا ہے اور انسانوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. اس لیے سوتے ہوئے آگ جو ہے اس کو بجھا دیا کرو. کتاب اللباس، لباس کا بیان. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان احب الثياب الى النبي صلی اللہ تعالی وسلم ان يلبسها الجبرۃ. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لباس کو پہننا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے وہ الجبرہ، یہ یمنی چادروں میں سے ہے جس کے اوپر سیاہ اور سرخ لائنیں ہوتی تھیں، اس کو جبرہ کہتے تھے. حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ پہننا سب سے زیادہ پسند تھا. عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم لابس جبۃ رومیۃ سیفیۃ ضیقۃ الکمین. متفق علیہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی، اسے ہاتھ باہر نکالنا مشکل تھا. یہ حدیث پاک متفق علیہ. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. وعن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی ہذین. متفق علیہ. حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس ایک چادر نکال کر لائیں جس کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے، اور ایک دوسری چادر موٹی چادر تھی، وہ لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور فرمایا حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال، آپ کی روح ان دو کپڑوں میں قبض ہوئی.
جن کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی ان میں سے ایک کسا، اس کو آپ یہاں چونکہ دوسری ہزار آئی ہے تو یہاں اس کا معنی قمیص کر لینا آسان ہے، تو ایک ویسے کسا کپڑے کو کہتے ہیں جو لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے، تو ایسی قمیص لائے جس کے اندر پیبند لگے ہوئے تھے اور ایک موٹی چادر لے کر آئیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان دو کپڑوں میں ہوا تھا۔ اس قسم کی چیزیں امہات المومنین جو ہے وہ اپنے پاس بطور تبرک سنبھال کر رکھتی تھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الذي ينام علیہ ادما خشبہ لیف متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس بستر پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر جس طرح ہم روئی ڈالتے ہیں، روئی کی جگہ کھجور کے پتے ڈلے ہوئے تھے، کھجور کے پتے ڈلے ہوئے تھے، اس کو لیف کہتے ہیں جو اندر چیز ڈالی جاتی ہے، تو لیف جو ہے وہ کھجور کے پتے تھے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يتكئ علیہ من عدم خشبہ لیف رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے وہ بھی چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر بھی جو لیف کیا وہ کھجور کے پتے تھے، کھجور کے پتوں کا اس کے اندر وہ لیف ڈالا ہوا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت بین نحن جلوس فی بیتنا فی ہر ظہیرت قال قائل لابی بکر ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مقبلا متقنعا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنے گھر میں دوپہر کی گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر تھی، دھوپ تھی، گرمی تھی، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے کپڑے کی بکل ماری ہوئی، گرمی کی سخت گرمی ہو تو آدمی جو ہے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے بکل مارے تھے، متقنعاً اس کا معنی ہے بکل مار۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال له فراش لرجل وفراش لامرأته والثالث لضيف والرابع للشیطان رواہ مسلم۔ ایک حضور صلی اللہ تعالی ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو جو لائف سٹائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کی ایک جھلک اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو چیز انسان کی ضرورت ہے گھر میں، ایک بستر تو بندے کے اپنے لیے، ایک بستر اس کی اہلیہ کے لیے، ایک بستر مہمان کے لیے، اور اگر اس کے گھر میں چوتھا بستر بھی ہے تو یہ شیطان کے لیے ہوگا۔ یعنی جتنے گھر کے آپ افراد ہیں اتنے بستر جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے، ایک فالتو بستر جس پہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ ٹھہرا سکتے ہیں، اس سے اگر زیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو شیطان استعمال کرے گا، وہ شیطان کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا اس کی اگر کے بارے میں سوچا بھی جائے تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ جو حکم ہے، اگر حکم آ جائے کہ جو کپڑے آپ کے تو سوٹ کیسوں سے 25 کپڑے جوڑے نکلتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی کپڑا جوڑا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے پاس ایک ہی جوڑا تھا۔ یہ ہے ان کا لائف سٹائل جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنے کا خوبصورت نمونہ ہم نے تمہیں دیا ہے اپنے حبیب کی شکل۔ تو یہاں بات آ کر مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا یہ تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی چادر جو ہے وہ اس کو تکبر اور فخر کی وجہ سے گھسیٹتا ہے، اب تو میرا خیال میں وہ ختم ہو گیا، کسی زمانے میں تھا کہ چادر کو اس طریقے سے پہننا کہ چادر پیچھے جو ہے زمین پر گھسٹ دی ہوا ہے، یہ ذرا ایک سٹائل تھا، اس کو بڑائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب شاید ختم ہو گیا میرے خیال میں، اب چادر ہوگی کہ تو کم گئی ہے، بہت کم گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تکبر سے اپنی چادر کو گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس طرف دیکھے گا بھی۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ مقامات جن میں دعا مقبول ہوتی ہے ان کا ذکر کل کیا تھا۔ اس کے بعد اگر موقع مل جائے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا، جو ہر ایک کو نہیں ملتا، کسی ملک کے کسی صدر کو، کسی وزیر اعظم کو مل جائے تو عام آدمی نہیں مل، لیکن اگر کسی کو مل جائے تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا مستحب ہے، بشرطے کہ اس کے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہجوم وغیرہ وہ ایک دوسرے کو دھکے دے کر اگر وہ اعلان کر دیں کہ سارے آدمی چلے جائیں، تو اگر آپ کمزور لوگوں کو گرا کر دھکے دے کر اگر جاتے ہیں تو پھر وہ مستحب نہیں رہے گا۔ اگر آرام سے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے تو یہ مستحب ہے، اس کا ثواب ہوگا۔ اور یہ بھی مناسب یہ ہے کہ وہ اس جگہ کا جو ہے نا وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اور اس کی جگہ یہ بتاتے ہیں کہ دروازہ خانہ کعبہ کا آپ کی پشت کی طرف ہو تو آپ سامنے والی دیوار کی طرف جائیں، جب فاصلہ جو ہے تقریباً 3 ہاتھ رہ جائے، 3 ہاتھ رہ جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جگہ پہ آگے اتنی جگہ بچے گی تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، کم ہو گئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پشت کی طرف رکھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوں، آگے چلیں اگلی دیوار کی طرف، تو وہاں جب دیوار جو ہے وہ آپ سے تقریباً 3 ہاتھ، یہ 1 ہاتھ اس کو ذراع کہتے ہیں، اس کے برابر رہ جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں جا کر وہ نماز پڑھے۔
یہاں دو چیزیں ہیں، کچھ جو ہے نا وہ لوگ کچھ کرتے ہیں، یا ایک مخصوص جگہ دیوار کے اندر جو ہے وہ کوئی لگا ہوا ہے کیل سا، اس کے ساتھ کوئی رسمیں کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ جو کام لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اور جب بندہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے واپس اپنے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کرے تو وہ طواف وداع کرنے کے بعد پچھلے پاؤں چلے، اس کا منہ جو ہے وہ چلنا پیچھے کی طرف ہے، منہ اس کا جو ہے وہ خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف اور خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ادب کے طور پر یہ کرے۔ اور یہ جب یہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو الوداع کہنے کا وقت ہے تو اس کی بندے کے اوپر جو ہے وہ حسرت کے آثار ہونے چاہیے کہ میں خانہ کعبہ سے کو الوداع کہہ رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ رو رہا ہو، لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بندہ بنا سکتا ہے نا، متباقی اس کو کہتے ہیں جو تکلف کر کے روتا ہے، رونا آتا نہیں ہے لیکن وہ رونے کی شکل بناتا ہے۔ اور اس بات پر حسرت ہے کہ خانہ کعبہ سے وہ جدائی حاصل ہو رہی ہے، اور اسی طرح پچھلی کی طرف چلتے ہوئے مسجد سے باہر نکل جائے، اور مکہ سے نکلنے کے لیے باب شیبہ کو استعمال کرے۔ یہ جو اس طرف سے داخل ہوئے تھا وہ جو ہے ان کا جو ہے نا وہ اس کو بلائی حصہ کہتے ہیں، جس طرح داخل ہونا جو ہے مستحب تھا، اور مکہ سے جو ہے نکلنا جو ہے وہ اس کی اپوزٹ سائڈ سے جو نیچے والا حصہ ہے اس سے جو ہے اس کو باب شیبہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو سنیت السفلی کہتے ہیں، جو پہلی تھی سنیت العلیٰ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب